الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر کرم ہے کہ ہم اس کے دربار میں ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ عید قربان بالکل نزدیک ہے. بس اسی کا ذہن ہے اور اسی کی تیاری ہے اور عید کا خیال ہے. اور جو احباب اس ایام کو اللہ کے فضل و کرم سے پائے ہوئے ہیں، وہ لوگ عموماً یہ چاہ رہے ہیں کہ عید کو گزارنے کے لیے کون سی کتاب پڑھنا چاہیے، کوئی مضمون پڑھنا چاہیے اور اسی طرح بیانات سننا چاہیے. الحمدللہ ملت کا ایک بہت بڑا طبقہ عید قربان سے پہلے عید کی علمی تیاری کے طور پر قرآن کریم کی آیتوں کو اور احادیث کو اور قربانی کے متعلق لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے کا ایک معمول بناتے ہیں. حالانکہ جانتے ہیں کہ عید کیا ہے، عید کیسے پڑھی جاتی ہے، کیسے گزاری جاتی ہے، اس کے متعلق کیا واقعات ہیں، لیکن عید کی عظمت اور ان واقعات کی عظمت کی وجہ سے پھر ان واقعات کو دہرایا جاتا ہے اور ان کی یاد تازہ کی جاتی ہے اور ان کو پڑھا جاتا ہے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پھر یہ سبق پڑھا جاتا ہے کہ عید کیا ہے، قربانی کیا چیز ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بارے، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ سنیں اور اس واقعے کی مختصر صحیح تفصیل ہمارے سامنے آئے اور اس کے حقائق ہمارے سامنے آئے اور اس کا طریقہ ہمارے سامنے آئے کہ قربانی کیسے کی جاتی ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے، یہ عید کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے اس کو گزارنا چاہیے تاکہ اس اہم ایام کا پورا فائدہ ہم کو حاصل ہو، پورا اجر ہم کو حاصل ہو اور قیامت کے دن جو ہے اس کا بھرپور ثمرہ اور نتیجہ ظاہر ہو. حضرات گرامی، یہ واقعہ تو بہت تفصیلی ہے اور اس کو سنانے والوں نے ایسے انداز سے سنایا ہے اور لکھنے والوں نے ایسی تحقیق سے لکھی ہے کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، عقل حیران رہ جاتی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے، بلکہ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں اور زبان گنگ رہ جاتی ہے کہ کیا کہا جائے.
میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ مختصر طور پر آپ کے سامنے اس کی کچھ تفصیل رکھوں۔ بزرگان محترم، تمہیدی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو بالکل وہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں آپ کا اب بندہ ہوں، آپ میرے معبود ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو چاہے مجھے حکم دے سکتے ہیں، میری آنکھیں بھی آپ کی ہیں، میرے لب بھی آپ کے ہیں، میرے ہاتھ پیر بھی آپ کے ہیں، آپ چاہے تو جو چاہے اقرار کروا لیں، جو چاہے لکھوا لیں، میرے آنکھوں کو جو چاہے حکم دے دیں، میں آپ کا فرما بردار ہوں۔ یہ آپ کی جان دی ہوئی آپ کی ہے۔ اور مال کے بارے میں بھی وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس مال ہے یہ آپ کا عطا کیا ہوا ہے، آپ کی یہ عطا ہے، آپ اگر مجھے نہ دیتے تو میں غریب اور کنگال ہوتا۔ جو کچھ بھی نوازا ہے آپ کے فضل و کرم سے مجھے ملا ہے، بلکہ میری زندگی جو ہے وہ آپ کی دین ہے، آپ کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا کوئی کمال ہے، آپ نے مجھے زندہ، آپ نے چاہا کہ یہ زندہ رہے تو آپ کی جو ہے حکم سے اور آپ کی قدرت سے، آپ کی مدد اور نصرت سے میں زندہ ہوں۔ اور جس وقت میں دنیا سے جاؤں گا آپ کا حکم آئے گا، اور جب حکم آئے گا مجھے جانا پڑے گا۔ یہ ایک مسلمان کا یقین ہوتا ہے، ایک مومن کا خیال اور اس کی سوچ ہوتی ہے۔ اگر یہ اس کا نظریہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ نہ سوچیں کہ اس واقعے میں کوئی عجیب و غریب باتیں ہیں، عجیب و غریب باتیں نہیں ہیں، بالکل ہماری ساری باتیں، اسلام کی جتنی باتیں ہیں اس میں جو ہے ساری باتیں اسلام کی کسوٹی کے مطابق ہیں۔ ہمارے باتیں جو احکامات ہیں عقل کے مطابق ہیں، اور جو باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی ہیں، جس باتوں کو، جن احکامات کو سمجھنا ہمارے لیے عقل سے سمجھنا ان کو مشکل ہے، وہ باتیں بھی عقل یقین کرنے سے انکار نہیں کرتی۔ اگر وہ عقل ہے تو وہ سمجھ، اگر واقعی سمجھ ہے اور اسے یہ بات بتا دی جائے کہ یہ باتیں وحی الہی سے ثابت ہیں، یہ باتیں حدیث شریف سے ثابت ہیں، تو اب عقل بھی وہاں انکار نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر ایک وحی کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی آئی اور ان کو کتاب دی گئی، اور ان کی باتیں بالکل علمی اور صحیح اور ماننے کی ہیں، اس میں انکار کرنا اور اس میں کسی قسم کے تعجب پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور ان کو نبی مان لیا ہے، ان کو مان لیا ہے، ان کی نبوت کو تسلیم کر لیا ہے اور وہی پر یقین رکھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے اور ان کو ہر موقع پر آزمایا گیا ہے، وہ سچائی پر کھڑے اترے ہیں، وہ جو کچھ بھی بتاتے ہیں وہ سچ ہے اور حق ہے، وحی کے ذریعے بتاتے ہیں، اللہ کی طرف سے تعلیمات دیتے ہیں۔ تو اسے کوئی واقعہ بیان کرے، کوئی چیز کی تعلیم دے، اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ تسلیم کر لینے کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اس کے لیے مسرت و شادمانی کی بات ہے۔ اور جو آدمی جتنا اللہ کے نزدیک معظم مکرم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، دین میں مرتبے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ویسی آزمائشیں بھی دیتے ہیں، ویسے ہی اس کے اوپر امتحانات کی گھڑی بھی آتی ہے،
انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے آزمایا ہے، ان کے اوپر آزمائشیں بھیجی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو آزمایا ہے، اپنے متقی بندوں کو آزماتا ہے، نیک بندوں کو آزماتا ہے اور ان کا امتحان لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کو بھیجا، کئی طرح کے آزمائشیں ہوئے، لیکن ایک آزمائش اس کے اندر ایسی سخت آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کی لی اور ان کا ایسا سخت امتحان لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے لیے بھی تیار اور آمادہ ہو گئے۔ اور وہ امتحان یہ ہے، مختصر طور پر میں بتاتا ہوں، آپ کو تفصیلی طور پر مضامین پڑھنا ہے، آپ کو تفصیلی طور پر علماء سے اسے سمجھنا ہے، تفسیر کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں اور انبیاء کے واقعات میں، اور علماء نے اسی کے لیے جو کتابیں لکھی ہیں اس کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کی قربانی کا۔ وہ اس طرح ہوا کہ آپ کو خواب آیا، آپ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے، جو اکلوتے بیٹے، جو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، چھوٹے موٹے کام کرنے کے قابل ہو گئے، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا، بڑھاپے کا سہارا اللہ نے اس پیارے لختے جگر جو بڑا ذہین، جو بڑا قابل، بڑا حسین و خوبصورت، اور ان کے جگر کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو کہ آپ کی یہ چیز جو دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز آپ کو عزیز نہیں ہے، اس کو ہمارے راہ میں قربان کرو۔ یہ حکم خواب میں ملا، لیکن چونکہ اس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہیں، بیٹے سے بات کی اس کے بارے میں، اور جو بات اور گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رہتی دنیا کے لیے اس کو محفوظ کر دیا۔ اور قرآن کریم میں وہ الفاظ موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا، یا بنی انی اری فی المنام اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جس طرح جانور کو لٹاتے ہیں ایسا میں لٹایا ہوں، یعنی قربانی جانوروں کی جیسے دیتے ہیں ایسا میں تیری قربانی دے رہا ہوں، تجھے لٹایا ہوں، اور جو ہے ہاتھ میں چھری ہے۔ یہ الفاظ ایسے نہیں ہے ہاتھ میں چھری ہے وہ ہے، آپ آیت کے نیچے یہ ترجمہ نہیں پائیں گے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ذرا اس کو پھیلا کر کہہ رہا ہوں، ہماری موٹی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک آدمی سمجھ جائے۔ تو یہ جو ہے صورتحال پوری پیش کی آپ نے اپنے بیٹے کے سامنے کہ ایسا واقعہ ہے کہ میں تجھے لٹا رہا ہوں، خدا کے نام پر تجھے قربان کر رہا ہوں، بیٹے بتا تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا ہے اس سلسلے میں۔ وہ پیغمبر کے گھرانے میں پیغمبر کا لختے جگر، نبی کے فرزند، وہ بھی اپنے زمانے کے نبی، وہ کیا کہتے؟ انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے اے ابا، آپ کو جو حکم ملا ہے، کیونکہ پیغمبر کے گھرانے کے ہیں، خواب کو سمجھتے ہیں، خواب کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ انبیاء کا خواب کوئی جھوٹا خواب نہیں ہوتا، سچا خواب ہوتا ہے اور وحی کے درجے کا ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے سیدھا کہا کہ آپ کو بذریعہ خواب حکم جو ملا ہے اس کو آپ پورا کیجئے، آپ اس کو پورا کیجئے۔ اور رہا میرا مسئلہ، میرا کیا حال ہوگا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ علماء کہتے ہیں کہ
کہ ایسا عجیب و غریب واقعہ تھا یہ، شیطان کی تو حالت خراب ہو گئی اور اس کو بڑی فکر پیدا ہو گئی، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ واقعہ نہ ہو، کسی طرح یہ بات ٹل جائے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آیا، کیونکہ عورت ہے اور ان کا اکلوتا بیٹا ہے، اور ان کو اس صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے آیا کہ ابھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اسے تیار کر کے لے گئے ہیں، وہ جو ہے خدا کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ لیکن آپ حضرات جانتے ہیں اچھی طرح، حضرت حاجرہ بھی آخر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، انہوں نے شیطان ہی کو لاجواب کر دیا، شیطان کو انہوں نے مایوس کر دیا، اور شیطان نے یہ سمجھ لیا کہ میں یہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اللہ کی ایک نیک بندی ہے، اس میں عورتوں کے لیے بڑا سبق ہے اس عید قربان کے، کہ اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے جذبات کو بھی قربان کر دینا چاہیے۔ کیسی بھی کوئی چیز ہو، اللہ کا حکم کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، عورتوں کو اپنی استقامت دکھانا چاہیے، اپنی ہمت دکھانا چاہیے، اپنا حوصلہ دکھانا چاہیے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ تفصیل سے جانتے ہیں، مختصر طور پر اشارتاً بتاتا ہوں۔ اسلام میں ایسی ایسی خواتین گزری ہیں کہ ایک واقعہ یہ ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر ایک ایسی آزمائش آئی، یا تو اپنا ایمان بچا سکتی تھی یا تو اپنی جان گنوا سکتی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام دشمنوں کے ہاتھوں مر جانا گوارا کیا، لیکن ایک لمحے کے لیے صراط مستقیم سے اپنے پیروں کو جو ہے جنبش نہیں کی۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اپنی بہن کو اسلام سے ہٹانا چاہے، مار کھا لیا، لہو لہان ہو گئی، لیکن اسلام سے ہٹنے کو گوارا نہیں کیا، اور صراط مستقیم کو سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ واقعات میں بات ملتی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو جب وہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو یہ نصیحت کی کہ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، بیٹے کی تربیت کی۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ بڑی سخت امتحان کی گھڑی آ پہنچی، سچ بولتے ہیں تو اشرفیاں ہاتھ سے جاتی ہیں اور غریب اور کنگال ہو جاتے ہیں، سارا مال لوٹ جاتا ہے۔ اگر سچ بولتے ہیں جب سچ بولتے ہیں تو غریب ہو جاتے ہیں، سارا مال لوٹ جاتا ہے، اور جھوٹ بولتے ہیں تو ماں کی نصیحت، ماں کی تربیت کے خلاف ہے۔ اسی لیے ہمت کر کے یہ طالب علم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سچ بولتے ہیں اور آزمائش پر کھڑے اترتے ہیں، اور اپنی اشرفیوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور ڈاکوؤں کے سامنے سیدھا سیدھا سچ بولتے ہیں کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ یہ بچوں کی استقامت۔ لہذا وہ پھر حضرت اسماعیل کے پاس گیا کہ چھوٹے بچے ہیں، اب وہ ایسے ماں باپ کے تربیت یافتہ، انہوں نے حضرت اسماعیل نے علیہ السلام نے شیطان سے، انہوں نے بھی شیطان کو مایوس کر دیا، اس نے ان کو بھی بہکانے کی کوشش کیا کہ تمہارے ابو تم کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھلا ایسا کیوں کریں گے میرے ابو، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہاں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو یہی حکم ملا ہے، تو انہوں نے بھی اس کو دھتکار دیا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر یہ حکم ہے تو یہ میری سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری جو ہے قربانی منظور ہے۔ اس کے بعد خود حضرت ابراہیم کو بہکانے کے لیے ان کے پاس پہنچا کہ یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، ذرا غور کر لو، اپنے خواب کے سلسلے میں ایسا کر لو۔ اور حضرت ابراہیم تو آخر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جنہوں نے آگ میں جب ان کو ڈالا گیا تو ان کے جو ہے پیروں میں جنبش نہیں ہوئی،
اور انہوں نے یہ بھی امتحان دیا تھا کہ اپنی بیوی اور اپنے لخت جگر کو آپ نے جو ہے ایسے جنگل کے جہاں کوئی آبادی نہیں، غیر آباد علاقے میں وہ چھوڑے اور پلٹ کر بھی وہ نہیں دیکھے تھے۔ یہ واقعات ہم جانتے ہیں اس کے اندر کتنا جو ہے سبق ہے۔ تو وہ لے کر گئے اور انہوں نے ان کو لٹا دیا۔ یہ عظیم الشان واقعہ جو ہے پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دمبے کو اتارا اور جو ہے آپ نے اس کو جو ہے قربان کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب پہلے سے طے تھا۔ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ حضرت جو ہے حاجرہ کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، نہ حضرت اسماعیل کو معلوم تھا کہ چھری نہیں چلے گی، ان کو معلوم نہیں تھا، ورنہ یہ ابتلا ہی نہیں ہے، یہ آزمائش ہی نہیں ہے، یہ امتحان ہی نہیں ہے، یہ امتحان ہے، کھرا امتحان ہے۔ ہرگز اس واقعے دمبا اترنے سے پہلے ان کو نہیں معلوم تھا، یا اللہ نے اتارا اس موقع پر، ورنہ تو انہوں نے پوری تیاری کی تھی، انہوں نے لٹا دیا تھا اور چھری چلائی گئی اور قوت سے چلائی گئی، دل کی گہرائیوں کے ساتھ چلائی گئی۔ بیٹا کٹ جانے کے لیے پورا تیار تھا اور والد ان کو ذبح کرنے، قربانی کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ملت پر رحم فرمایا اور ان کے اوپر یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کو اس طرح ان کا یہ عمل قبول کرنا تھا، اللہ نے ان کے بیٹے کو بچایا۔ اسی وقت ان کو معلوم ہوا کہ وہ بچا لیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی وقت معلوم ہوا کہ بچا لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ قربانی ہوئی اور دمبا انہوں نے ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خالی ہاتھ لوٹانا نہیں چاہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جنت کا دمبا عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندگی کا امتحان اور یہ بندگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلبی جذبات، یہ شیطان کا بہکانا، حضرت حاجرہ کی استقامت اور یہ بچے کی استقامت، یہ اللہ کے ساتھ لگاؤ اور اس کے احکامات پر مر مٹنا اور اس میں اپنی کسی طرح کی پرواہ نہ کرنا، اس کے پورے طرح فرما بردار بن جانا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس قربانی کو رہتی دنیا کے تک کے لیے اس قربانی کو ایک ان کی یادگار بنا دیا اور اس کو ایک حکم بنا دیا اپنا۔ آج بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر جو بھی ہم میں سے مالدار ہیں، خوشی خوشی دمبا لے کر آتے ہیں، گائے لاتے ہیں، بھینسا لاتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ پوری دنیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے قربانی کا موقع دیا ہے، اونٹوں کی قربانی، گائے بیلوں کی قربانی، اور جو ہے بھیڑ بکری کی قربانی اور بھینسے کی قربانی، اس کو خدا کے راستے میں دیتے ہیں۔ اور یوں ہی نہیں دیتے، ایک جذبے، ایک ایثار کے طور پر دیتے ہیں کہ اگر وقت پڑے تو اے اللہ ہماری بھی جان پوچھ لینا، تو ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وقت پڑے تو عورتیں بھی قربانی دیتے ہیں، اس جذبے کے ساتھ دیتے ہیں، اے اللہ ہم وہ عورتیں ہیں، وہ بندیاں ہیں، اگر وقت پڑا تو اپنا خون بھی تیری راہ میں بہا دیں گے۔ یہ جذبے کے ساتھ قربانی دی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے دی جائے، قربانی جانور کو پال کر دی جائے، اور بہترین کو جو ہے جانور فربا جانور لے کر آئے، دیکھنے میں اچھا ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو اور پیر کٹے ہوئے نہ ہو اور کوئی معذور لاغر قسم کا نہ ہو، فربا ہو، اچھا ہو، دیکھنے میں دل کو بھاتا ہو، اس کو لایا جائے، پالا جائے، اس سے طبیعت لگے اور جی نہ چاہے قربانی دیتے ہوئے، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے نہ چاہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے قربانی کرے۔ اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو قربان گاہ کے سامنے موجود رہے، ذبح اگرچہ کہ دوسرا کر رہا ہو، لیکن جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی وہ موجود رہے، وہ دیکھے اپنی قربانی کو۔
اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ قربانی کے جذبے میں بڑے بڑے کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے حرام قسم کی کمائی کما کر بڑے بڑے قیمتی جانور خریدنے جاتے ہیں کہ 50,000 کا، 1,00,000 روپے کا، 2,00,000 روپے کا ہے، ان کے پاس حرام کی کمائی موجود ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر یاد رکھیے کوئی بھی عبادت حرام مال سے انجام نہیں دی جا سکتی، سود کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے، غلط طریقوں سے کمایا ہوا پیسہ، غلط قسم کے حرام دھندے کے کیے ہوئے پیسوں سے اگر کوئی آدمی قربانی کر کے اور اس کو اپنے رشتہ داروں میں اور اس کو قربانی دے رہا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کر رہا ہے اور ایک ایک بال پر نیکی کی امید لگایا ہوا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی جب بھی عبادت کی جائے صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جو صحیح طریقے سے کمایا ہو، سونا چاندی پیسہ، اس کے اوپر ہے زکوٰۃ، اس کے اوپر ہے حج، اس کے اوپر ہے قربانی، اس کے اوپر ہے غریبوں کی ہمدردی۔ ایسا نہیں کہ غلط طریقے سے غیر شرعی طریقے سے مالدار ہو جائے۔ سارے کا سارا مال کا کیا حکم ہے؟ علماء سے، مفتیان اکرام سے فتویٰ لینا چاہیے کہ تم حرام مال کا کیا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محنت کیے، جو کاروبار کیے، صحیح طریقے سے کیے، اللہ نے اپنی مدد کی، وہ مالدار ہوئے، وہ نمازی، وہ روزے دار، وہ زکوٰۃ دینے والے، اب ان کے اوپر قربانی کا بھی موقع ہے، تو وہ اپنے حلال مال سے قربانی کا جانور خریدیں اور صدق نیت سے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے۔ ایسا نہیں کہ اس کا گوشت کھاؤں گا، اگرچہ کہ اس کا گوشت کھانا جائز ہے، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تک گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، اللہ تک ہماری نیت اور جذبہ پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور پھر جب قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے، خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے، ابھی جانور ویسا ہی موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں۔ البتہ اب اس جانور کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا گوشت کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ دعوت ہے اللہ کی طرف سے، اسے لے جاؤ گھر اور اس کو جو ہے کھا سکتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو کھلا سکتے ہو، غریبوں کو بھی اسے دینا چاہیے۔ 3 حصے کرنا بہتر ہے، ایک حصہ گھر کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ غریبوں کو تقسیم کر دیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ اگر کوئی آدمی اس میں کمی بیشی بھی کرتا ہے، زیادہ تر حصہ اپنے لیے رکھ لیتا ہے، تھوڑا بہت غریبوں کو دیتا ہے یا تھوڑا بہت رشتہ داروں کو دیتا ہے، تب بھی اس کی بھی گنجائش ہے، اسے کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، بلکہ پورے کا پورا بھی رکھ لے تو جائز ہے۔ لیکن طریقہ اور بہتر ایسا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ بہرحال بزرگان محترم، یہ قربانی کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ توحید کے سبق کو یاد دلا دینے والا واقعہ ہے، یہ انسان کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ ہے، یہ شرک سے بالکل چھٹکارا دلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہ ایسا واقعہ ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یہ قربانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے موقع پر بعض لوگ بہکاتے ہیں، ارے ایسا نہیں ہے، یہ یوں ہی بات ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہے، کتنے کروڑ روپے کی اتنے لوگ قربانی دیں تو اتنے کروڑ کے ہو جائیں گے، اتنے کروڑ میں جو ہے تم غریبوں کو مدد کر سکتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اور دوائی دلا سکتے ہو، اسکول قائم کر سکتے ہو، اس کے لیے الگ مد قائم ہے۔ اسلام نے اس کی بھی تعلیم دی ہے، پڑوسی کا خیال، غریبوں کا خیال، بیماروں کا خیال، جانوروں کا خیال، بوڑھے ماں باپ کا خیال، پرندوں کا خیال، پرندوں کو پانی رکھنے کی فضیلت، بلی کو پالنے کی فضیلت اور جانوروں کو گھاس کھلانے میں بھی ثواب ہے۔ لیکن یہ بات کچھ اور ہی ہے، یہ عشق کی بات ہے،
یہ محبت کی بات ہے، یہ تعلق کی بات ہے، یہ ایک علمی بات ہے، اسے نظر انداز مت کیجئے، اچھی طرح سمجھ لینے کی کوشش کیجئے، اور پھر اگر یہ موقع نکل گیا 3 دن کا موقع تو آپ دینا چاہے تو بھی قربانی منظور نہیں ہے، اگر پیسے رکھے بھی ہیں تو قربانی نہیں دے سکتے، صدقہ کر دینا پڑے گا۔ قربانی کا چانس آپ کے لیے صرف 3 دن ہے۔ قربانی جس دن عید ہوتی ہے دوسرے دن اور تیسرے دن آپ قربانی دے سکتے ہیں، یہ بہت عظیم ثواب ہے۔ جانور کو قربان کرنا ہے اور بیٹے کو قربان کرنے کا ثواب لینا ہے۔ ایک جانور قربان ہوتا ہے لیکن ثواب اتنا ملتا ہے کہ وہ آدمی خود قربان ہو گیا تو جتنا ثواب ہے اتنا ثواب ملتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس واقعے کو پڑھنے سے، ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنا بکرا قربان کرے اور ثواب اس کا اتنا ملے گا کہ وہ سوچے گا میں نے تو بکرا ہی تو ذبح کیا تھا، لیکن اللہ اسے ایسا خود جو ہے قبول فرماتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی اگر مجبوری ہے، واقعی پیسے نہیں ہے، قرض داری ہے، کچھ مجبوری ہے تو وہ نہ کرے، لیکن جو ہے جس کے اوپر صاحب نصاب ہے، لوگوں کی باتوں میں آ کر، بہکاوے میں آ کر، یہ جو ہے خامخواہ علم والے بننے والوں کی باتوں میں آ کر، دین بیزار لوگوں کی باتوں میں آ کر، علماء سے کٹ کر رہنے والے نہ قرآن کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ اللہ کے احکامات کی بلندیوں کو جو ہے سمجھتے ہیں، نہ آخرت کو کوئی تصور ہے، چپ یوں ہی ایک ہانک کی طرح، ایک بڑ کی طرح اگر کوئی بات چلتے چلتے آپ کو کہہ دے اور آپ متاثر ہو کر خدا کے لیے قربانی سے محروم نہ ہو۔ اور قربانی کرنے والے بے ڈھنگے طریقے سے قربانی نہ دیں، جانور کو بے ڈھنگے طریقے سے ذبح کر رہے ہیں، ادھر ادھر بے ڈھنگے طریقے سے باندھے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس کی جو ہے خون یا اس کی گندگی یا اس کی پیٹ کی جو ہے آلائش ادھر ادھر نہ دیں۔ بہت خیال رکھیں، جہاں تک ہو سکے ہم قربانی دیں اور ہمارا فریضہ ادا ہو، ہماری عبادت ادا ہو، لیکن کسی مخلوق خدا کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کا پورا اہتمام جتنا آپ سے ہو سکے۔ ویسے تو کچھ تو ہو ہی جاتا ہے، جانور لانے میں کرنے میں کچھ بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، بھول چک ہو جاتی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن کوشش کریں اپنے طور سے جان بوجھ کر لاپرواہی سے کچھ نہ ہو، مستی سے غفلت سے کچھ نہ کریں، بلکہ جو ہے کوشش یہاں تک کی ہو کہ بہت سلیقے سے یہ فریضہ انجام دیا جائے۔ یہ وقت نے اپنا دامن سمیٹ لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں کافی ہیں۔